وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، بے شک پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ اخرجہ الثلاثہ، اس کو نکالا تینوں نے۔ جی تین سے مراد کیا ہے؟ نہیں دیکھ آپ پیچھے سے اچھی طرح دہرا لیا کریں نا۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، یہ مراد ہے جی۔ اخرجہ الثلاثۃ، اس کو نکالا تینوں نے، وصححہ احمد، اور احمد نے اس کو صحیح کہا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں اس کو کہا جاتا ہے حدیث بئر بضاعہ۔ بئر بضاعہ یہ معروف ہے، بئر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کنویں کو، بضاعہ یہ ایک علاقے کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ بئر بضاعہ یہ ایک کنواں تھا۔ اصل میں سوال اس کے پانی کے بارے میں کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ایسا پانی کنواں ہے کہ اس کا پانی چلتا تھا، نکلتا تھا، جاری تھا اس کا پانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا کنواں ہے کہ اس کے اندر نا بعض دفعہ چیزیں گرتی ہیں، ٹاکیاں، کپڑے، ایام مخصوصہ کے اندر استعمال ہونے کے بعد پھینکے ہوئے کپڑے اس میں جا گرتے ہیں بعض دفعہ، اور بعض دفعہ اس میں مردار چیزیں جا گرتی ہیں، اور بعض روایات میں کتے اور ان چیزوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ اس میں گر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پانی کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پاک، ان الماء لا ينجسه شیء، ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک پانی کے اندر اس کے نجس ہونے کے قوی آثار اور قرائن نہ مل جائیں، اس وقت تک محض گمان اور شبے کی وجہ سے کسی چیز کو نجس نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس حدیث کی وضاحت کے لیے ہمیں اگلی حدیث بھی ساتھ میں لانی پڑے گی، پھر مکمل طور پر یہ بات سمجھ آئے گی۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شیء، بے شک پانی اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، الا ما غلب علی ریحہ و طعمہ و لونہ، مگر جو غالب آ جائے اس کی بو، اس کے ذائقے اور اس کے رنگ کے اوپر۔ اخرجہ ابن ماجہ، اس کو نکالا ابن ماجہ نے، وضعفہ ابو حاتم، اور ابو حاتم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وللبیہقی، اور بیہقی کے لیے الماء طہور، پانی پاک ہے، الا ان تغیر ریحہ، مگر یہ کہ بدل جائے اس کی بو، او طعمہ، یا اس کا ذائقہ، او لونہ، یا اس کا رنگ، بنجاست، ایسی نجاست کی وجہ سے، تحدث فیہ، جو اس میں واقع ہوئی ہے۔ حدیث کا مفہوم سمجھ آ گیا آپ کو؟ ان الماء لا ينجسه شیء، بے شک پانی اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، الا ما غلب علی ریحہ، مگر وہ جو غالب آ جائے اس کی بو پر، وطعمہ، اور اس کے ذائقے پر، ولونہ، اور اس کے رنگ پر۔ الماء طہور، پانی جو ہے یہ پاک ہے، الا ان تغیر ریحہ وطعمہ ولونہ، مگر اگر تبدیل ہو جائے اس کی بو یا اس کا ذائقہ، او لونہ، یا اس کا رنگ، بنجاست تحدث فیہ، اس نجاست کی وجہ سے جو اس کے اندر واقع ہوئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا
جب تک اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف نہ بدل جائے۔ پہلا وصف یا تو رنگ یعنی نجاست والا رنگ آ جائے، یا بو نجاست کی بو آنا شروع ہو جائے، یا ذائقہ نجاست کا ذائقہ آ جائے۔ بنجاست تحدث فیہ، اور یہ تبدیلی نجاست کی وجہ سے ہو۔ پاک چیز حلال چیز اگر گرتی ہے اس سے رنگ بو ذائقہ بدلے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چیز پاک ہی رہتی ہے۔ چیز نجس اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ بو ذائقہ میں سے کوئی تبدیل ہو جائے۔ اب جہاں تک اس حدیث کے مرفوع ہونے کا تعلق ہے تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ امت کا اجماع اسی پر ہے، اجماع اسی بات پر ہے کہ اگر پانی کا رنگ بو ذائقہ اس میں سے کچھ تبدیل ہو جائے نجاست کی وجہ سے تو وہ چیز نجس ہی کہلائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ وہ پانی جو ایک دفعہ نجس ہو جائے اور پھر اس کو کیمیکل کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے، کیمیائی طریقے سے اس کو پاک کر لیا جائے، اس کے اندر جو جو جراثیم تھے، جو جو چیزیں تھیں نجاست کی، اس کو دور کر دیا جائے، تو کیا اس پانی کو دوبارہ طہارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ علت جس وقت ختم ہو گئی تو حکم بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ علت تھی پانی کا نجس ہونا، جب نجس نہیں رہا، نجاست دور ہو گئی اس کی، تو اب ہم کیسے اس کے اوپر نجاست کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ البتہ پینے کے لیے اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں امکانات، قوی امکانات ہوتے ہیں کہ ایسا پانی بعض دفعہ اس میں کچھ نہ کچھ صحت کے لیے مضر اثرات پائے جاتے ہیں۔ ابھی جس طرح کہ یہ جتنے بھی یہ ایسے علاقے ہیں عرب کے کہ جہاں پر زمین میں پانی نہیں ہے، ابھی آپ جاتے ہیں بیت اللہ جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں، ان شہروں میں اکثر آپ جو پانی استعمال کرتے ہیں واش روم میں وضو کے لیے، وہ جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ پانی کون سا ہے؟ وہ پانی سمندر کا پانی، وہ گرم پانی کیوں ہوتا ہے؟ اس کو انہوں نے بڑی بڑی مشینریوں کے ذریعے، جدید آلات کے ذریعے اس کو پاک کیا ہوتا ہے، اور وہ اس میں گرمی اسی چیز کی ہوتی ہے کہ اس کے جراثیم کو مارنے کے لیے اس کو مخصوص درجہ حرارت پر رکھ کے گرم بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی صورت میں اہل علم کا یہی فتویٰ ہے کہ اس پانی کو طہارت کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کو پینے کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں غالب امکان ہے کہ مضر اثرات اس کے باقی ہیں۔ ہاں اگر کسی ایسے جدید آلات سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی مضر اثر بھی نہیں باقی رہا تو پیا جا سکتا ہے، کیونکہ فلٹر کا نظام تو اصل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا۔ سب سے پہلا فلٹر کیا ہے دنیا میں؟ زمین دنیا کا پہلا فلٹر ہے، یہیں سے انسان نے فلٹریشن کا نظام بنایا۔ اب دیکھیں آپ، بارش ہوتی ہے یا جتنا بھی گندا پانی ہے یا جتنا بھی ہے، زمین اس کو چوس لیتی ہے۔ اب 7 زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، وہ چوستے چوستے ایسے فلٹر پیپر لگے ہیں زمین کے اندر کہ نیچے جاتے جاتے پانی کے وہی قطرات زمین کے نیچے پہنچ پاتے ہیں جن کے اندر کوئی بھی نجاست اور کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، تو لہٰذا اگر کسی پانی سے ایسا معلوم ہو جائے کہ اس سے نجاست کے اثرات زائل کر دیے گئے تو وہ نجس پانی دوبارہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ نجس نہیں رہا۔ لیکن اگر زائل نہیں ہو سکے تو پھر پانی نجس ہے۔ جی اگلی حدیث انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہے آج کے درس کے حوالے سے تو آپ کیجئے۔